آج فتنوں کا زمانہ ہے. یہ فتنے برپا ہوتے ہیں. جو حملہ ہوتا ہے نا وہ دو بنیادی چیزوں پر حملہ ہوتا ہے. پہلا تقریباً 1300 سال پہلے ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے آج بڑی جدی شکلیں اختیار کر گیا. وہ حملہ یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کے صحابہ سے بدگمان کر دو. لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ نبی کے صحابہ پھر گئے تھے. جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ جو نبی کے پیچھے چلنے والے تھے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ہم کیا چیز ہے. دوسرا حملہ یہ ہوا کچھ صدیوں کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو اخذ کیا، پھر ایک ایک حدیث سے 100 مسئلے اخذ کیے، ساری رات جاگتے رہے. 40 علماء کرام کی کابینہ بیٹھتی، ایک مسئلہ آتا، اس مسئلے کے اوپر جستجو ہوتی، محنتیں ہوتی، روزے رکھے جاتے، اللہ کے آگے گڑگڑایا جاتا اور پھر جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا. اس جماعت کو محدثین اور فقہا کی جماعت کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں ان محدثین اور فقہا کی جماعت کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے تاکہ ہر بندہ یہ کہے، اردو دی کتاب چکے حدیث کھول لے آکھے جی منوں بھی پتا ہے مسئلے آندا. بخاری کھول لے، اے دیکھو بخاری چاہ لکھے ہے، ترمذی میں چاہ لکھے ہے، سمجھ لگ رہی ہے جی، نسائی میں یہ لکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ اے میڈیکل دی کتاباں پڑھ کے نیریاں کالج چ داخل ہون تو بغیر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اے جو اسی کرنے یہاں پہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بے شمار فتنے ہیں. آج اتنے فتنے ہیں کہ بڑے بڑے پارسا سمجھنے والے، صاحب علم سمجھنے والے وہ حضرات صحابہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اولیاء پر تبرہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اختلافی مسائل میں اختلاف رکھنا چاہیے لیکن بے ادبی حرام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آج امت کا جوان یہ مرزے جیسے لوگوں کو سن کر، ساحل ادیم جیسے لوگوں کو سن کر اور اس جیسے اور فتنہ بازوں کو سن کر بے ادب ہو رہا ہے، اور بے ادبی گمراہی کی اولین اور پکی سیڑھی ہے. اختلاف رائے مسائل میں ہے لیکن بے ادبی کی گنجائش. جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کیا 10 سال تک گھروں میں نہیں گئے، ایک حدیث کی خاطر ایک مہینے کا سفر کیا، آج ہم ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، ہم برباد ہوں گے کہ بچ جائیں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے. اور آج یہ زمانہ آ چکا، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تعارف کروا دیا. میرے بھائیوں، ادب سیکھیے، بڑوں کے پیچھے چلنا سیکھیے، بڑوں کی ماننا سیکھیے. ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں، باتیں بڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں.